السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ناظرین کرام، اس سے پہلے ہم نے سورۃ الفاتحہ کی ترجمہ اور تفسیر بیان کی، اور سورۃ الفاتحہ کے اندر توحید کی قسمیں بیان کی گئی، اس کو میں نے آپ کے پیش خدمت رکھا۔ توحید کی 3 قسمیں ہیں، ان کو میں نے مکمل طور پر اختصار کے ساتھ رکھا۔ اب میں چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اب سورہ بقرہ کو شروع کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ یہ کیا ہے؟ مدنی ہے۔ اس میں 286 آیتیں اور 40 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے۔ سورہ بقرہ، اس سورت کا نام البقرہ اس مناسبت سے ہے کہ اس کی آیت 67 آیت اور اس کے بعد والی آیتوں میں بقرہ یعنی گائے کا ذکر آیا ہے۔ قرآن کریم کی تقریباً تمام ہی سورتوں کے نام کے لیے ان سورتوں میں مذکور کسی نام، کلمہ یا ابتدائی سورت میں مذکور حروف مقطعات کا استعمال کیا گیا ہے۔ یہ سورت بلا اختلاف مدنی ہے، یعنی پوری سورت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ میں آنے کے بعد اتری ہے، اس لیے کہ اکثر بیشتر مضامین انہی حالات سے مطابقات رکھتے ہیں جو مسلمانوں کو مدنی زندگی میں پیش آئی ہے، اور اس سورت کی احادیث میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس سلسلے کی چند چیدہ احادیث کا ذکر یہاں کر دیا جائے۔ نمبر 1، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبر نہ بناؤ۔ جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے اس میں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ مسند احمد، صحیح مسلم، ترمذی، نسائی۔ نمبر 2، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موقوفاً اور مرفوعاً روایت ہے کہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورۃ البقرہ کی تلاوت سنتا ہے۔ مستدرک حاکم، نسائی۔ نمبر 3، ابو امامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے سنا کہ قرآن پڑھا کرو، اس میں قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ دونوں روشنی پھیلانے والی سورتیں سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران پڑھا کرو، دونوں قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جیسے 2 بادل ہوں یا چڑیوں کے 2 جھنڈ ہوں، سب باندھے ہوئے اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے دفاع کر رہی ہوں گی۔ سورۃ البقرہ پڑھو اس لیے کہ اس کا حاصل کرنا بہت بابرکت ہے اور اس کا چھوڑ دینا باعث حسرت ہے، اور جادوگر لوگ اس کے پڑھنے والے پر اثر انداز نہیں ہو سکتے ہیں۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام یہ حروف مقطعات میں سے ایک حرف ہے۔ اس کتاب میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کی رہنمائی کرتی ہے۔ قرآن کریم کی 29ویں سورتوں کی ابتدا حروف مقطعات سے ہوئی ہے۔ اس کے معنی و مفہوم کے بارے میں مفسرین کے درمیان اختلاف رہا ہے۔ پہلا مشہور مذہب تو یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک راز ہے، اس کا معنی کسی کو معلوم نہیں، اس لیے ان حضرات نے اس کی تفسیر بیان نہیں کی۔ دوسرا مذہب یہ ہے کہ ان لوگوں کا ہے جنہوں نے اس کی تفسیر بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان میں سے اکثر لوگوں کی رائے یہ ہے کہ یہ حروف سورتوں کا نام ہے۔ بعض دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ ان حروف کے ذریعے بہت سی قرآن سورتوں کی ابتدا اہل عرب جن کے لیے قرآن کریم ایک چیلنج بنا کر بھیجا گیا، دل و دماغ میں یہ بات بٹھانے کے لیے کی گئی۔ یہ قرآن انہی حروف سے مرکب ہے جن سے تمہاری تقریر و تحریر کے کلمات بنتے ہیں، لیکن تم اس جیسی ایک آیت بھی لانے سے عاجز ہو۔ کیا اس بات کی دلیل نہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، کسی انسان کا نہیں؟ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ نے اوائل سور میں ان حروف کے لائے جانے کی حکمت یہ بیان کی ہے کہ ان کا مقصد قرآن کریم کا اعجاز ثابت کرنا ہے کہ اللہ کی کتاب انہی حروف سے مرکب ہے جن سے تمہاری گفتگو کے کلمات بنتے ہیں، لیکن پھر بھی تم اس جیسا کلام لانے سے عاجز ہو۔
کیا اس بات کا ثبوت نہیں یا یہ کلام الہی ہے؟ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جن صورتوں کی ابتدا حروف سے ہوتی ہے ان میں قرآن کی عظمت اور اس کے اعجازی کلام ہونے پر زور دیا گیا ہے، جیسا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ، الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، حامیم تنزیل من رب العالمین۔ اور اسی طرح وہ تمام صورتیں جن کی ابتدا حروف مقطعات سے ہوتی ہے، آپ دیکھیں گے ان سب میں قرآن کی عظمت اور اس کے اللہ کا کلام ہونے پر زور دیا گیا ہے۔ یہاں کتاب سے مراد قرآن کریم ہے، یعنی وہ کتاب عظیم جو حقیقی معنی میں کتاب ہے، اس لیے کہ اس میں علم و حکمت کے ایسے خزانے اور ایسا کھلا ہوا حق بیان کیا گیا ہے جو اگلی کتابوں میں موجود نہیں۔ اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ اللہ کی طرف سے اتاری گئی ہے، کیونکہ عرب بلاغت کی انتہا بلندی پر پہنچنے کے باوجود قرآن جیسی ایک چھوٹی سورت لانے سے عاجز ہے، تو کوئی عقل مند آدمی اس کے اللہ کی کتاب ہونے میں شک و شبہ نہیں کرے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان کہتے ہیں کہ متقی ان لوگوں کو کہتے ہیں جو راہ ہدایت پر نہ چلنے کی صورت میں اللہ کے عقاب سے ڈرتے ہیں اور دین اسلام کی تصدیق اور اس پر چلنے کی صورت میں اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے تقویٰ کا معنی پوچھا تو کہا کہ کبھی خاردار راستہ پر چلے ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ تو انہوں نے پوچھا کیا تم نے کس طرح راستے طے کیا؟ اس نے کہا جب کانٹا دیکھتا ہوں تو اس سے الگ ہو جاتا، اور تو انہوں نے کہا یہی تقویٰ ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، جو غیبی امور پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور ہم نے ان کو جو روزی دی ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں لفظ ہدیٰ کا استعمال دو معنوں میں ہوا ہے۔ پہلا معنی رہنمائی کرنا اور راہ حق کو واضح کر دینا ہے۔ اس اعتبار سے قرآن کریم راہ حق سے بھٹکے ہوئے لوگوں کے لیے ہدن ہے، یعنی ہدایت کا راستہ دکھانے والا ہے، ان کی حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے، چاہے وہ اس سے فائدہ اٹھائے یا نہ اٹھائے۔ اللہ تعالی نے فرمایا وَأَمَّا ثَمُودَ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمْيَ عَلَى الْهُدَى، یعنی ہم نے ثمود کی حق کی طرف رہنمائی کی لیکن انہوں نے ہدایت کے مقابلے میں گمراہی کو پسند کیا۔ دوسرا معنی بندہ کے دل میں ہدایت قبول کرنے کی صلاحیت پیدا کرنا اور توفیق دینا ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، یعنی یہی لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت راہ پر چلنے کی توفیق دی، بس آپ انہی کی راہ کی اتباع کریں۔ اس آیت کریمہ میں ہدایت کے دو معنی مراد ہیں، اس میں اہل تقویٰ کو دونوں ہدایتیں حاصل ہوتی ہیں۔ قرآن ان کی رہنمائی کرتا ہے اور اس کے ذریعے راہ پر چلنے کی توفیق بھی انہیں ملتی ہے۔ یا ایمان سے مراد تصدیق ہے اور غیب سے مراد ہر وہ بات ہے جس کا ادراک انسان کے حواس خمسہ سے نہیں ہوتا بلکہ اس کا علم وحی اور انبیاء کی تعلیمات کے ذریعے ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں غیب سے مراد ہر وہ بات ہے جس تک عقل کی رسائی نہیں ہو سکتی اور جس کی خبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، جیسے ذات و صفات باری تعالی، فرشتوں کا وجود، عرش و کرسی، لوح قلم، علامات قیامت، عذاب قبر، نشر و حشر، صراط میزان، جنت و جہنم، یہ تمام غیبی امور مومن ہر اس بات پر ایمان لاتا ہے جس کی خبر اللہ یا اس کے رسول نے دی ہے، چاہے انسان اس کا مشاہدہ کیا ہو یا نہیں کیا ہو، اور چاہے اس نے اسے سمجھا ہو یا نہیں سمجھا، لیکن ملحدین اور غیبی امور کو جھٹلانے والے اس نعمت ایمان و تصدیق سے محروم ہو جاتے ہیں۔ یہی وہ نماز ہے جس کی پابندی کرنے والوں کی اللہ نے قرآن کریم کی متعدد آیتوں میں تعریف کی ہے۔ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور اسی لیے جب منافقین کی نماز کا ذکر آیا تو فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ کہا گیا،
اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ نماز پڑھنے والے تو بہت ہیں لیکن اقامت صلاۃ کی صفت والے تھوڑے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربهم واولئک هم المفلحون ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتم ام لم تنذرهم لا یؤمنون۔ اور جو ایمان لاتے ہیں اس کتاب پر جو آپ پر اتاری گئی اور ان کتابوں پر جو آپ سے پہلے اتاری گئی اور جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ اپنے رب کی سیدھی راہ پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہاں کتاب سے مراد قرآن سنت ہے، مراد قرآن و سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یعنی اللہ نے آپ پر قرآن و سنت اتارا ہے۔ مومنین صادقین ایمان رکھتے ہیں کہ قرآن و سنت دونوں ہی اللہ کی وحی ہے اور جتنی کتابیں اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں ان تمام پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کے اوامر و نواہی کے درمیان تفریق نہیں کرتے کہ جو بات ان کی خواہش و مرضی کے مطابق ہوئی اس پر ایمان لے آئے اور جو ان کی خواہش کے مطابق نہ ہوئی اس کا انکار کر دیا یا تعویل فاسد کے ذریعے اس کا معنی و مفہوم بدل دیا۔ ہدن سے مراد نور بصیرت، اللہ کے دین پر استقامت اور عمل صالح کی توفیق ہے، یعنی جو لوگ رشتہ اوصاف حمیدہ کے ساتھ متصف ہوتے ہیں انہیں کو اللہ نور بصیرت اور دین حق پر چلنے کی توفیق دیتا ہے اور یہی لوگ فلاح و نجات پانے والے ہیں، اس لیے کہ اس راہ کے علاوہ تمام راہیں بدبختی، ہلاکت اور تباہی کی راہ ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔